واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا بنا دیں، پھر تم کف افسوس ملتے رہ جاؤ۔ ہم تو قرضوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گئے، بلکہ ہم تو ہیں ہی بڑے بد نصیب۔ کیا تم نے غور سے دیکھا ہے پانی جو تم پیتے ہو؟ سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم ہی اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اس کو کھاری بنا دیتے، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ کیا تم نے غور سے دیکھا ہے آگ کو جو تم سلگاتے ہو؟ سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ محترم سامعین و حاضرین حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات بینات میں ارشاد ربانی ہے، انسان صرف بھوک ہی محسوس نہیں کرتا، اسے پیاس بھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح ہم نے تمہاری خوراک کا انتظام فرمایا ہے، اسی طرح تمہاری پیاس بجھانے کے لیے پانی کی فراہمی بھی ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے۔ ذرا غور کرو، جو پانی تم کنووں چشموں دریاؤں سے پیتے ہو یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہی نہ کہ بادل گھر کر آ جاتے ہیں، بارش برستی ہے، کچھ پانی دریاؤں میں بہنے لگتا ہے، کچھ مقدار تالابوں میں بھر جاتی ہے، اور اس کا اکثر حصہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے، اور تہ زمین میں پانی کے ذخائر جمع ہو جاتے ہیں، جن کو پھر تم کئی طریقوں سے کشید کرتے ہو۔ الغرض ہر قسم کے پانی کا اصلی سرچشمہ بارش ہے۔ بھلا بتاؤ اس میں کسی غیر کی کوئی مداخلت ہے؟ لبالب بھرے ہوئے سمندر کس کے ہیں؟ سورج کی جو کرنیں ان پانیوں کو بخارات میں تبدیل کر دیتی ہیں وہ کس کی ہیں؟ پھر ہوائیں کس کے حکم سے ان بخارات کو اٹھا کر مناسب بلندی پر پہنچا دیتی ہیں؟ وہ بر وقت جو ان بخارات کو پانی میں تبدیل کرتی ہے ذات، وہ کون ذات ہے؟ وہی رب العالمین ہے، وہی احکم الحاکمین ہے۔ پھر کس کے حکم سے بادل ایک مقررہ مقدار میں بارش برساتے ہیں؟ جب یہ ساری کاروائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہے تو پھر اس کا انکار یا کسی کو اس کی خدائی میں شریک کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ عقل مندی اسی میں ہے کہ اس کے سوا کسی کو سجدہ نہ کیا جائے۔ سجدے کے لائق صرف وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب العالمین ہے جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات کی جان ہے، اور تمام تر چیزیں جتنی بھی موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمتوں کا تقاضا کیا ہے، اور اشارتاً ارشاد فرمایا ہے میری ایک ایک حکمت جو ہے اس میں اگر تم غور و فکر کرنے والے بن جاؤ تو فرمایا تم کبھی بھی اپنے رب کی ناشکری نہیں کرو گے۔ کفران نعمت تو تمہیں زیب نہیں دیتا، آؤ اپنے رب کا شکر ادا کرو تاکہ وہ اپنے احسانات سے تمہیں مزید مالا مال کر دے۔ دعا ہے رب العالمین خالق کائنات اپنی مقدس بارگاہ میں ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ بسم اللہ